اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ آپ نے دین اسلام کی کس قدر عظیم خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور فتنہ اکبری کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح فتنہ اکبری، جو آپ کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ تھا، اس کو کس طرح آپ نے کچل ڈالا۔ عزیزان محترم، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات میں سب سے نمایاں چیز فتنہ دین اکبری کے خلاف جد و جہد اور اس کی سرکوبی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مغل بادشاہ اکبر برسر اقتدار تھا۔ ہجری اعتبار سے 1000 سال مکمل ہونے پر اکبر بادشاہ کے بعض درباری علماء نے اسے اس بات پر اکسایا کہ پچھلے 1000 سال دین کی جو تعبیرات تھیں وہ اب پرانی اور ناقابل عمل ہو چکی ہیں۔ اب دین کی نئی تعبیرات اور نئے علمی و فکری ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ آپ بادشاہ وقت ہیں، تمام اختیارات کے مالک ہیں، لہٰذا اگلے 1000 سال کے لیے بطور مجدد تجدید دین کا اختیار بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ اکبر بادشاہ نے ان درباری اور دنیا کے طلبگار علماء سو کی خوشامد اور بہکاوے میں آ کر یہ اعلان کروا دیا کہ وہ مجتہد اعظم ہے، لہذا قرآن و سنت کی تشریح، تعبیر اور فقہی اختلافات کی صورت میں کسی حکم واحد کی تعبین وغیرہ کا اختیار اکبر بادشاہ کو حاصل ہے۔ وہ جو بھی حکم دے گا وہی دین اور شریعت ہے۔ اکبر بادشاہ نے نفسانی خواہشات کے مطابق دین اسلام کی نئی تعبیر اور تشریح کی، دین کا ایک نیا علمی اور فکری ڈھانچہ بنایا اور اسے دین الہی کا نام دیا۔ حضرات محترم، اکبر بادشاہ نے اپنے اس من گھڑت اور نام نہاد دین الہی میں ہندوستان میں بسنے والے سارے مذاہب کی چیدہ باتوں کو لے کر ایک معجون دین مرکب بنایا، اور ہندوستان میں بسنے والے ہندوؤں، عیسائیوں، پارسیوں، مجوسیوں اور مسلمانوں سمیت تمام مذاہب کے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی۔ اکبر کے دین الہی میں سورج کی پرستش بھی تھی اور اللہ جل جلالہ کی عبادت بھی۔ حلال کاموں کے ساتھ ساتھ فعل حرام کی بھی اجازت دی گئی۔ سور اور شراب کو جائز قرار دیا گیا، مشروط طور پر زنا کی بھی اجازت دی گئی اور دوسری شادی کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ الغرض ایسے متعدد غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کیا گیا اور دینی احکام کو توڑ مڑوڑ کر حرام کو حلال اور جائز قرار دیا گیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اس نام نہاد دین الہی فتنہ اکبری کو باقاعدہ سرکاری مذہب قرار دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ ہندوستانی عوام کا اب یہی مذہب ہوگا اور ہر عام اور خاص پر اس کے احکام اور ضوابط کی پابندی کرنا لازم ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دین الہی کے نام پر سر اٹھانے والے اس نئے فتنے کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے جد و جہد کا آغاز فرمایا اور باطل عقائد اور نظریات کی بھرپور تردید فرمائی۔ فتنہ اکبری کے خلاف آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد علمی اور فکری نوعیت کی تھی۔ حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستانی فوج، بیوروکریسی اور درباری امراء سے روابط قائم کیے، اپنے مکتوبات کے ذریعے فرداً ان کی ذہن سازی فرمائی اور انہیں اپنے موقف پر قائل کیا۔ سال ہا سال کی جد و جہد بالآخر رنگ لائی اور اکبر بادشاہ کا بیٹا جہانگیر اپنے دور بادشاہت میں اپنے باپ کی اس من گھڑت دین الہی سے عملی طور پر دستبردار ہو گیا اور دین اسلام کے اصل عقائد اور نظریات کی طرف واپس لوٹ آیا۔ بادشاہ کے حضور سجدہ تعظیمی موقوف کر دیا گیا، گائے کی قربانی عام ہو گئی، بلکہ سب سے پہلے خود جہانگیر بادشاہ نے قلعہ کانگڑا میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں گائیں ذبح کی، شراب پر پابندی لگا دی گئی اور بے شمار اصلاحات عمل میں لائی گئیں۔ A short history of India and پاکستان میں ہے کہ جہانگیر کی تخت نشینی کے بعد دین الہی اپنی موت آپ مر گیا،
بہرکیف اس الحاد اور ارتداد کے خلاف جو زوردار آواز اٹھائی گئی وہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی، جن کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں گراں قدر دینی خدمات سر انجام دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنہ اکبری کی سرکوبی کے لیے دنیا کے مختلف ممالک اور خطوں میں متعدد تبلیغ وفود روانہ فرمائے، جن میں یمن، شام، روم، ترکستان، کاشغر، بدخشان اور خراسان وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی لشکر میں تبلیغ کی غرض سے اپنے خلیفہ شیخ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ فرمایا۔ شیعہ وزیر اعظم آصف الدولہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ بڑا غضبناک ہوا اور یہ کہہ کر بادشاہ جہانگیر کے خوب کان بھرے اور بھڑکایا کہ یہ شخص بغاوت کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس نے اندرونی ملک اور فوج کے اندر ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک اپنے تبلیغی وفود بھیج کر اپنا حلقہ اثر بڑا وسیع کر لیا ہے۔ لہٰذا اپنے وزیر اعظم کے کہنے پر جہانگیر بادشاہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید گورنروں کے تبادلے دور دراز علاقوں میں کر دیے۔ خان خانہ کو دکن، خان جہاں لودھی کو مالوا، خان اعظم کو گجرات اور محابت خان کو کابل کا گورنر بنا دیا۔ غرض یہ کہ عہد اکبری اور جہانگیری میں مسند اقتدار سے لے کر عوام کے انتہائی پسماندہ طبقے تک، سری لنکا کے ساحل سے لے کر آسام کے جنگلات تک، بحیرہ عرب کے جنوبی مسلم علاقوں سے لے کر چین کی سرحدوں تک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کی جو شمع فروزاں کی، اس سے مذکورہ علاقوں کے ساتھ ساتھ پورا عالم اسلام منور ہو گیا۔ سلطنت مغلیہ کے مقتدر ایوانوں اور عام مسلم گھرانوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کارناموں کی بدولت لاکھوں افراد کی اصلاح ہوئی۔ حضرت مجدد پاک کی بے باکی، بے خوفی اور بے غرضی کو دیکھ کر قرون اولیٰ کے مسلمان صحابہ اور تابعین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے آپ کے زمانے میں اگر کوئی فتنہ اٹھا تو آپ نے اس کی سرکوبی فرمائی اور اس کو کچل ڈالا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ آج عوام گمراہی کے دلدل میں گرے ہوئے ہیں۔ وقت ضرورت ہے کہ آج بھی مجدد پاک جیسا ایک ایسا مجدد اس دنیا میں جلوہ گر ہو جو ان تمام فتنوں کو ختم کر دے اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔